الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اس وقت محرم الحرام کا مبارک مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے واجب الاحترام قرار دیا۔ سال میں اسلامی مہینوں سے 4 مہینے ایسے ہیں جن میں ان کا احترام کرنا واجب ہے۔ اسی لیے جب بھی محرم کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی ایک صفت بھی جوڑی جاتی ہے، محرم الحرام۔ حرام کہتے ہیں واجب الاحترام کو، جس کا احترام کرنا، جس کا اکرام کرنا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ یہ پورا مہینہ اللہ پاک کے نزدیک بڑا ہی مکرم مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ احترام اور سب سے زیادہ معزز مہینہ اللہ کے نبی نے محرم کو بتایا ہے، اور فرمایا کہ جس کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزہ رکھنا ہے، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ، تو وہ محرم الحرام میں روزہ رکھے، چاہے چند دنوں کا چاہے پورے مہینوں کا۔ تو رمضان کے بعد روزہ رکھنے کے اعتبار سے محرم سے بڑی کسی مہینے کی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی رمضان کے بعد کسی اور مہینے کو فضیلت کے اعتبار سے نہیں تلاش کرتے تھے سوائے محرم کے مہینے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوخی المحرم بعد رمضان، کہ فضیلت کے اعتبار سے اللہ کے نبی رمضان کے بعد محرم کے علاوہ کسی مہینے کو تلاش نہیں کرتے تھے۔ اور پھر خاص طور سے محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ، 10ویں تاریخ یہ پورے محرم کے مہینے میں وہ حیثیت رکھتی ہے جیسا کہ ایک ہار کے اندر جو بڑا نگینہ ہوتا ہے، بڑا موتی، اس کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہار چھوٹے چھوٹے موتیوں سے کو پرو کر بنایا جاتا ہے، اور درمیان میں ایک بڑا موتی ہوتا ہے، وہ نمایاں ہوتا ہے، سب سے چمکدار ہوتا ہے۔ تو محرم کے 29 یا 30 دنوں میں جو 10ویں تاریخ ہے، یہ وہی حیثیت رکھتی ہے، جیسا کہ موتیوں کے ہار میں درمیان کا بڑا موتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے یہ فضیلت چلتی آ رہی ہے، بلکہ اسلام سے پہلے بھی جو اہل کتاب تھے، دوسری قومیں تھیں، وہ بھی اس عاشورہ کے دن کی فضیلت کے قائل تھے، اور وہ لوگ اس کا روزہ رکھتے تھے۔ جو آسمانی مذاہب کے ماننے والے تھے، آسمانی کتابوں کو ماننے والے تھے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم جس کو یہود کہتے ہیں، ان کے نزدیک بھی یہ بڑا فضیلت والا دن تھا، اور یہ اس میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے روزے تو بعد میں فرض ہوئے،
لیکن اس کی فرضیت سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عاشورہ کے دن کے روزے کو فرض قرار دیا تھا۔ پھر جب رمضان کا روزہ آ گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اب عاشورہ کے دن کے روزے کا جو روزہ فرض ہے اس کی فرضیت ختم، اب رمضان کا روزہ فرض رہے گا۔ لیکن صرف فرضیت کو ختم نہیں کیا، صرف فرضیت کو ختم کیا، اس کے مسنون ہونے کو ختم نہیں کیا۔ چنانچہ عاشورہ کے دن کا روزہ فرض تو نہیں ہے لیکن مسنون ہے، سنت ہے۔ تو محرم کے مہینے کے خصوصی عمل میں دو ہی عمل ہے بس، دو عمل کے علاوہ جتنے بھی عمل ہے وہ بدعت، خرافات، رسوم و رواج میں آتے ہیں، جو مردود ہے، جو ٹھکرا دینے کے قابل ہے، جو دین میں بدعت کا درجہ رکھتی ہے، نئی بات۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات داخل کرے وہ مردود ہے۔ بس یہ محرم کے خصوصی طور سے دو ہی اعمال ہے، ایک عاشورہ کے دن کے روزے رکھنے کا عمل، یہ مسنون اور فضیلت والا ہے۔ دو حدیثیں ہیں اس کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا یہ گزرے ہوئے پورے سال میں جو گناہ انسان سے ہوا ہے اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، تو صرف اگر روزہ رکھ لیا تو صغیرہ گناہ سب معاف ہو جائے گی، جو ہم نے غلط دیکھا ہے اور جو ہے غلط ہاتھ لگایا ہے، جو آنکھوں سے بد نظری ہوئی ہے، اللہ پاک یہ معاف کر دیتے ہیں۔ جو غیر محرم کو ہاتھ لگایا ہے اس کو اللہ پاک معاف کر دیتا ہے، جی، صرف روزے سے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس دن کا روزہ رکھ کر اپنے کبیرہ گناہوں سے بھی توبہ کرے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے، جی۔ ایک ضعیف حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے رمضان کے بعد محترم مہینہ محرم کا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے پچھلی قوموں میں سے ایک قوم کے اجتماعی گناہ کی توبہ کو قبول کیا تھا، اللہ پاک نے ان کو معاف کیا تھا۔ تو پتہ چلا کہ اس میں مغفرت کی خصوصیت رکھی ہے کہ اللہ پاک نے پوری قوم کے گناہ کو اسی مہینے میں معاف کیا، جی۔ اور پھر اللہ پاک نے کہا کہ وَيَتُوبُ فِي آخَرِينَ، وَيَتُوبُ فِي آخَرِينَ، صرف پچھلی قوم کے گناہ کو معاف نہیں کیا بلکہ بعد میں آنے والے کے گناہوں کو بھی معاف کریں گے اگر وہ توبہ کریں گے، اللہ پاک ان کی توبہ کو بھی قبول کریں گے، بعد والوں کو۔ تو پچھلی قوم کا بھی، پچھلی امتوں میں سے بھی کسی امت کا گناہ معاف ہوا، اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی ہے، اور کہا کہ دوسروں کی بھی اللہ پاک اس دن میں توبہ قبول کریں گے۔ تو اگر عاشورہ کے دن کا روزہ رکھ کر انسان نے اپنے کبیرہ گناہوں کا بھی اللہ کے سامنے توبہ استغفار کر کے معافی تلافی کرنا چاہا تو اللہ پاک ضرور انشاءاللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ پھر دوسری روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اس دن کے روزے پر اللہ پاک آگے آنے والے ایک سال کے گناہ کو بھی معاف کر دیں گے، جو نادانستگی کے اندر صغیرہ گناہ ہوں گے، جو بھول اور چوک کے اندر صغیرہ گناہ ہوں گے، تو جو سال ابھی آیا نہیں ہے آنے والا ہے اس سال میں اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ پاک سے مجھے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ اس کو بھی معاف کروا دے گا اللہ سے، جی۔ تو 2 سال ہو گئے، ایک گزرا ہوا سال اس کے گناہ یقیناً معاف ہو جائیں گے، اور آئندہ سال میں اللہ کے نبی نے امید لگایا ہے کہ مجھے اللہ پر امید ہے کہ آئندہ سال کے گناہ کو بھی معاف کروا دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس دن کے روزے کی فرضیت بتلائی تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اس دن تو یہود اہل کتاب بھی روزہ رکھتے ہیں، اس دن کو معظم سمجھ کر اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر تم ایسا کرو کہ تمہارا روزہ ان کے روزے کے مشابہ نہ ہو جائے، ایک دین، ہمارا دین ناسخ ہے، ان کا دین منسوخ ہے، ختم ہو گیا ہے، تو منسوخ اور ناسخ دین میں کیا التباس اور خلط ملط نہ ہو جائے، اس لیے تم اپنے روزے کو ان کے روزے سے ممتاز کرنے کے لیے کوئی ایک روزہ آگے کا یا پیچھے کا ملا لو، تاکہ ان کے روزوں سے ہمارا روزہ ممتاز ہو جائے، اس لیے کہ ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ یہ لوگ رکھ رہے ہیں تو یہ پچھلی شریعت پر عمل کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام والی شریعت، اس لیے ان کے روزے سے ہمارا روزہ ممتاز ہو جائے تو تم عاشورہ سے پہلے ایک دن یا عاشورہ کے بعد کا ایک دن کا روزہ ملا لو، اس طریقے سے 2 دن کے روزے رکھو۔
تو عاشورہ کا روزہ 10ویں تاریخ کو ہوتا ہے. عاشورہ عشر سے بنا ہے. عشر کہتے ہیں 10 کے عدد کو عربی میں، عشرہ کہتے ہیں 10 کے عدد کو. تو عاشورہ کہتے ہیں 10ویں تاریخ کو محرم کی. تو محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ یہ اصل ہے. اس سے پہلے آپ کو 9ویں تاریخ کا روزہ ملانا ضروری ہے یا 11ویں تاریخ کا روزہ ملانا ضروری ہے، اس سے پہلے کا ایک دن. اس سلسلے میں ایک عام غلط فہمی یہ ہے، لوگوں کے سوالات آتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کہ اگر اس سے ایک دن پہلے جمعہ آ جائے تو جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا منع ہے. تو کیا ہم جمعہ اور شنیچر کو رکھیں روزہ، یا شنیچر اور اتوار کا رکھیں؟ کیونکہ جمعہ کے دن روزہ منع ہونے کی ایک غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، اور وہ غلط فہمی بھی کوئی غلط نہیں ہے. ہاں ایک بات یاد رکھو کہ جمعہ کے دن کا اکیلے روزہ، سنگل جمعہ کے دن کا روزہ، یہ سمجھ کے رکھنا کہ جمعہ کا دن بڑی فضیلت اور برکات والا ہے، یہ سمجھ کر اگر ہم لوگ جمعہ کے دن روزہ رکھتے ہیں کہ بڑی فضیلت والا ہے اس لیے جمعہ کے دن روزہ رکھو، تو یہ سمجھ کر اس خیال کے تحت روزہ رکھنا جمعہ کے دن یہ مکروہ ہے، یہ منع ہے. جی سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن اگر محرم کے مہینے کے ساتھ جمعہ کا دن کا روزہ ملانے کی نوبت آ جائے تو منع نہیں ہے، اس لیے کہ عاشورہ کی وجہ سے اس دن کو ملا رہے. اس دن کی، جمعہ کے دن کی کوئی خصوصی فضیلت سمجھ کر ہم جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھ رہے. جیسے کہ آج کا دن بہت سارے لوگوں کا روزہ ہے، صحیح ہے آج کا دن جمعہ ہے، کیونکہ انہوں نے اس لیے روزہ رکھا ہے کہ یہود کی مخالفت میں عاشورہ کے دن سے پہلے ایک دن روزہ رکھنا ہے، تو انہوں نے اس اعتبار سے رکھا ہے. تو یاد رکھو کہ جمعہ کے دن کی فضیلت اور برکات اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس میں روزہ یہ سمجھ کر رکھنا کہ جمعہ کے دن کے روزے کی کچھ زیادہ فضیلت ہوگی اور جمعہ کے دن کے روزے رکھنے میں زیادہ بڑھ کر ثواب ملے گا عام دنوں کے مقابلے میں، یہ سمجھ کر اکیلے جمعہ کا دن کا روزہ رکھنا منع ہے. جی اگر آپ اس کے ساتھ میں جمعہ کے ساتھ میں اتوار کا، شنیچر کا بھی ملا لیں عام دنوں میں، یا جمعرات کا بھی ملا لیں، تو پھر جمعرات جمعہ یا جمعہ شنیچر کا روزہ رکھ سکتے ہیں، پھر مکروہ نہیں ہے. تو یہ بات سمجھ لیں. یہاں تک کہ اگر کوئی مہینے کے 3 دن کے روزے رکھتے آتا ہے، جس کا معمول ہے ایام 20 جس کو کہتے ہیں، جو مہینے کی بیچ کے سینٹر کی 3 تاریخیں ہوتی ہیں، اس میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، بہت سارے مسنون ہیں، بہت سارے لوگ رکھتے ہیں. تو اگر کوئی وہ 3 دن کا روزہ رکھتا ہے اس میں جمعہ آ جائے تو پھر وہ مکروہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایام 20 کی وجہ سے رکھ رہا ہے، جمعہ کے دن کی اسپیشل فضیلت کی وجہ سے نہیں رکھ رہا ہے. وہ ایام 20 کا اس کا معمول ہے، اس وجہ سے رکھ رہا ہے. یا کسی نے مثال کے طور پہ یہ منت مانی تھی کہ میں مثال کے طور پہ 5ویں تاریخ کو روزہ رکھوں گا فلاں مہینے کی، اور اتفاق سے ایسا ہوا کہ 5ویں تاریخ کو جمعہ کا دن نکلا، ایک دن کی روزے کی منت مانی تھی، تو بھی اب جمعہ کے دن کا اکیلے کا روزہ رکھ سکتا ہے. اس نے منت مانی ہے، یہ مکروہ نہیں ہے. جی کیونکہ اس نے اس کو پتہ ہی نہیں کہ جمعہ کا دن آئے گا، اور اس نے جمعہ کے دن کی کوئی خصوصی فضیلت سمجھتے ہوئے روزہ نہیں رکھا ہے. تو یہ اچھی طریقے سے غلط فہمی صاف کر لینا چاہیے کہ جمعہ کے دن کا روزہ صرف اسی صورت میں مکروہ ہے جب جمعہ کے دن کی اسپیشل فضیلت سمجھتے ہوئے اس میں روزہ رکھا جائے کہ اس جمعہ کے دن کی فضیلت کی وجہ سے اس کا روزہ بھی، اس کے روزے کا ثواب بھی کچھ بڑا ہوا شاید ملے گا. اس خیال اور اس تصور کے تحت روزہ رکھنا مکروہ ہے. ورنہ دوسرے عوارض کی وجہ سے اگر جمعہ کے دن کا روزہ آ جا رہا ہے تو پھر مکروہ نہیں ہے. تو یہ غلط فہمی صاف کر لینا چاہیے. جی کہ جمعہ کے دن کے روزے کی کراہت صرف ایک خاص صورت میں ہے، اس کے علاوہ میں نہیں ہے. جی تو محرم کے دن کے روزے کی فضیلت، محرم کے 10ویں تاریخ کے عاشورہ کے دن کے روزے کی تو یہ فضیلت ہے. اور دوسرا عمل جو اس مہینے کے اندر مشروع ہے، مستحب اور مسنون ہے، وہ یہ ہے کہ عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر تھوڑا خرچ میں وسعت کرنی چاہیے. ان کو زیادہ پکا کر بھی دینا چاہیے اور اچھی کوالٹی کا بھی پکا کر دینا چاہیے اگر وسعت ہے تو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، من اوسع علی عیالہ یوم عاشورہ، ایک روایت میں من وسع علی عیالہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، کہ جس نے عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کے خرچوں میں وسعت کی، کھلانے پلانے میں وسعت کی، فراخی کی، فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، زیادہ بھی کھلایا، اچھا بھی کھلایا، زیادہ مقدار میں بھی اور اچھی کوالٹی کا بھی کھلایا،
تو اللہ پاک اس کی برکت سے اس کے پورے سال کی روزی کو کشادہ کر دیں گے، پورے سال کی روزی اللہ پاک اس پر کشادہ کر دیں گے۔ ہاں یہ ایک ضعیف درجے کی روایت سے ثابت ہے، ہاں یہ حدیث ضعیف درجے کی روایت ہے، لیکن وہ اس درجے کی ضعیف ہے کہ فضائل میں اس کے اوپر عمل کرنا جائز ہے، اس لیے اس کو مستحب درجے کی چیز دیا گیا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے، کسی میں اگر طاقت نہیں ہے، ہاں اس کی تنگی ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے، اگر اللہ پاک نے طاقت اور وسعت دی ہے تو اس سنت پر عمل کر لے، اس مستحب پر عمل کر لے، اور امید رکھے، اور امید کیا بلکہ یقین رکھے کہ اللہ پاک اس پر جو ہے پورے سال مجھ پر میری روزی کو فراخ فرمائیں گے، کشادہ فرمائیں گے، اور روزی کی تنگی کو اللہ پاک پھٹکنے نہیں دیں گے۔ ہاں تو یہ دوسرا عمل ہے، ایک محرم کے دن کا روزہ، آگے پیچھے ایک روزہ ملا کر، اور دوسرا اپنے گھر والوں کی وسعت کرنا۔ اس کے علاوہ جتنے اعمال کیے جاتے ہیں محرم کے مہینے میں یا 10ویں تاریخ کو، سب پر ڈیلیٹ مار دو، سب جو ہے بدعت ہے، حرام ہے، ہاں ناجائز ہے، بس یہ دو چیزیں ہیں۔ ایک دوسری غلط فہمی یہ ہے محرم کے مہینے کے بارے میں، اور خاص طور سے 10ویں تاریخ کے بارے میں، کہ اس 10ویں تاریخ کو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول کی شہادت کا دلخراش اور المناک واقعہ پیش آیا کہ اسی دن کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر نواسے، جن کی ذرا تکلیف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گوارا نہیں ہوئی، وہ بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے۔ یہ شہید مظلوم تھے، اور ان کی شہادت کے لیے اللہ پاک نے جو دن منتخب فرمایا وہ عاشورہ کا دن تھا۔ تو کچھ غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت، 10 محرم کے دن کی فضیلت شہادت حسین کی وجہ سے ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال پہلے اس کی فضیلت بیان فرما دی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت پہلے ہی بیان کر دی تھی کہ عاشورہ کے دن کی اور محرم کے مہینے کی یہ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ چلا گیا، حضرت عمر کی خلافت آئی وہ چلی گئی، حضرت عثمان کی خلافت آئی وہ چلی گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی چلی گئی، اور اللہ کے نبی کی وفات کے 40ویں سال میں، بلکہ 41ویں سال میں، سن 51 ہجری کے اندر شہادت حسین کا واقعہ پیش آیا۔ تو 40 سال کے بعد واقعہ پیش آ رہا ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کی فضیلت 40 سال پہلے بیان فرما دی، تو پتہ چلا کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب اور اپنے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر نواسۂ رسول کی شہادت کے لیے یہ فضیلت والا دن اللہ نے منتخب فرمایا۔ اللہ پاک چاہتے تھے کہ ایسے فضیلت والے دن میں میرے نبی کے نواسی کی شہادت ہو، اللہ پاک نے اس کو مقدر فرما دیا کہ وہ عاشورہ کے دن میں ان کی شہادت ہو۔ تو یہ غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے، ورنہ اگر دیکھا جائے تو شہادت، ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اپنی جگہ پر ایک دلخراش تاریخ اسلام کا واقعہ ہے، اور بڑا المناک واقعہ ہے یہ اپنی جگہ پر۔ ہاں ان کی مظلومیت کو سوچنا اور ان کے لیے دعا کرنا، ہاں یہ ایک جگہ پر ہے، اور ان کی مظلومیت کے ساتھ شہید ہونے میں جو درس ہمیں ملتا ہے وہ بھی انشاءاللہ مجھے آئے گا، اس درس پر عمل کرنا۔ لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر اور بھی ان سے بڑے درجے کے جو صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ اگر ہم نواسۂ رسول کی شہادت پر غم مناتے ہیں، غم کا اظہار کرتے ہیں اپنے کپڑوں سے، اپنے عمل سے، تو پھر یہ حق تلفی ہوتی ہے ان صحابہ کی جو ان سے زیادہ جلیل القدر تھے اور ان کی شہادت اس مہینے میں ہوئی۔ 27 ذی الحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خلیفہ، جن کے بارے میں لوگوں نے کہا ہے کہ اگر دنیا میں عمر جیسا ایک دوسرا عمر پیدا ہو گیا ہوتا تو پوری دنیا کے پورے روئے زمین پر اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نظر نہیں آتا۔ پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا اگر عمر جیسا کوئی دوسرا عمر ایک اور آ گیا ہوتا جی۔ اور ہمارے ملک کے ایک بڑے لیڈر نے، ابتدائی زمانے کے غیر مسلم لیڈر نے کہا تھا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے دور خلافت کے عدل و انصاف کا ایک سایہ، ایک جھلک اگر ہندوستان کے اوپر قائم ہو جائے تو ہندوستان امن و امان کا گہوارہ بن جائے۔ انہوں نے ایسا نظام حکومت بنایا تھا، عدل و انصاف پر مبنی اصول بنائے تھے۔
ہاں ایسے جلیل القدر جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو اللہ پاک عمر کو نبی بناتا. ان کی وفات اور ان کی شہادت 1 محرم الحرام کو ہی ہے. فجر کی نماز میں ایک یہودی غلام نے فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے عین نماز کے اندر آپ کو برشہ مارا تھا، آپ کو گپتی ماری تھی آپ کے پیٹ میں، اور آپ کا اس سے انتقال 1 محرم کو ہوا، 1 محرم. جی تو وہ بھی تو ایک بہت بڑا سانحہ ہے. ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کی شہادت اور اسلام کا ایک بہت بڑا نقصان ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اپنی جگہ پر. ہاں اور بھی دوسرے صحابہ ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نہایت محبوب چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کا جو طریقہ ہوا ہے، یہ جس طریقے سے شہید ہوئے وہ بھی دل کو دہلا دینے والا ہے. آپ کو بہت محبت تھی. ہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی محبت کے واقعات، یعنی حضرت حمزہ کی اسلام لانے سے پہلے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چچا سے بہت محبت تھی. بعد میں اسلام لائے تو کہتے ہیں کہ مجھے کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا میرے چچا حضرت حمزہ کے اسلام سے ہوئی. لیکن غزوہ احد کے موقع پر آپ کی جو شہادت ہوئی بڑے دردناک طریقے سے ہوئی ہے. آپ کے سینے کو چیرا گیا، ہاں، اور آپ کے کلیجے کو نکالا گیا، آپ کے کلیجے کو جو ہے چبایا گیا، کافروں نے، ظالموں نے چبایا ہے. ہاں جب بھی یاد آتی تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے. اور آپ نے شہدائے بدر، جتنے بھی بدر میں شہید ہوئے تھے، سب کی نماز جنازہ 1 بار پڑھی ہے. لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ آپ نے 70 بار پڑھی. آپ کو اطمینان نہیں ہوتا تھا. آپ نے 1 بار 2 بار 3 بار نہیں بلکہ بار بار دہرایا اور 70 مرتبہ آپ نے نماز جنازہ پڑھی ہے. تو کیا یہ قابل افسوس واقعہ نہیں ہے؟ ہاں تو بہرحال شہادت حسین ایک افسوسناک واقعہ ہے. اس کے اندر سے ہمیں جو سبق اور جو درس ملنا ہے اس کو جو ہم کو وہ کرنا ہے کہ ہاں انہوں نے ناحق کی اطاعت کسی حال میں قبول نہیں کی. گویا کہ کیونکہ آپ کی مخالفت تھی کہ یزید جو ہے یہ مسلمانوں کا امیر نہیں بن سکتا، اس لیے کہ یزید امارت کی اہلیت نہیں رکھتا تھا. اس کے اندر فسق و فجور تھا، شراب نوشی کا عادی تھا. ہاں جس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو خلیفہ نامزد کیا کہ میرے بعد یہ میرا ولی عہد رہے گا، میرے بعد یہ مسلمانوں کا امیر رہے گا، تو اس وقت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسلام کی دوسری مصلحتیں تھیں. ان کا اپنے بیٹے کو امیر بنانا یہ کوئی غلط نیت سے نہیں تھا. اگر کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت میں شک کرے تو اس کے ایمان میں شک ہے. حضرت معاویہ نے صحیح نیت کے ساتھ اپنے بیٹے یہ یزید کو وہ جو اپنے بعد ولی عہد نامزد کیا تھا. اس کی تفصیل ہے، وہ ایک سیاسی عوامل ہے ہاں جس کی وجہ سے انہوں نے طے کیا تھا. اور جس وقت کو طے کیا تھا اس وقت تمہیں یزید کا فسق و فجور کھل کر حضرت معاویہ کے سامنے نہیں آیا تھا. آپ کو معلوم نہیں تھا کہ اتنا فاسق و فاجر ہے. لیکن دوسرے صحابہ نے قبول نہیں کیا. بڑے بڑے صحابہ جو اس وقت زندہ تھے، حضرت عمر کے بیٹے، حضرت ابو بکر کے بیٹے، حضرت زبیر کے بیٹے، اور خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت حسین کو ان کی امارت منظور نہیں تھی. آپ نے ان سے آخر تک بیعت نہیں کیا، اس لیے کہ وہ اپنے اور اللہ کے درمیان میں اس کو امارت کا اہل نہیں سمجھتے تھے، اس ذمہ داری کا اہل نہیں سمجھتے تھے. اس لیے انہوں نے قبول نہیں کیا اور اس کی مخالفت کے لیے علم بغاوت بلند کیا اور حق کے واسطے انہوں نے جام شہادت نوش کیا. ہاں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق کے واسطے انسان اپنی جان کو تو قبول کر دے لیکن اللہ کے حکم کو قربان نہ ہونے دے، اپنی جان کو قربان کر دے. ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کے حکموں کو جان سے زیادہ عزیز رکھیں. ہاں اگر کوئی آدمی اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی میں جو ہے داخل کر کے اس کو اپنی جان سے زیادہ جو ہے اہمیت دیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو اس کے زندگی سے اللہ کے حکم کو ختم کرے. ہاں جو احکام ہماری زندگی میں آئے نہیں ہیں، جو ہماری زندگی کے باہر ہے، وہ باہر ہونے کی وجہ سے حکومتیں ایسے قوانین بناتی ہے کہ جو اس کو ختم کیا جائے. ہاں ہم نے اپنی زندگیوں سے پہلے اللہ کے حکموں کو دھکا دے کر نکالا ہے. ہم نے اپنی زندگیوں سے اللہ کے نبی کے طریقے کو پہلے جلا وطن کیا ہے. بعد میں حکومتوں کی یہ ہمت ہوئی کہ ایسے قوانین بنائے جو کہ اللہ کے حکموں کے خلاف ہوں. اگر ہم نے اس کو اپنی زندگی میں جگہ دی ہوتی تو کسی باطل کی ہمت نہیں تھی کہ ہماری زندگی سے اس حکم کو نکال کر کھرید کر پھینک دے. ہاں ایک واقعہ یہ بتاتا ہوں، اس واقعے کا تعلق مسلم پرست اللہ سے تو نہیں ہے لیکن دیکھو کس قوانین بننے کی وجوہات کیا ہوتی ہے. جو قوانین اسلام کے احکام کے خلاف بنتے ہیں، جس کا رونا رویا جا رہا ہے، ٹھیک ہے اس کی مخالفت کرنا چاہیے
لیکن اس کے پیچھے اصل عوامل، اس کے اسباب کیا ہے؟ اس کے اسباب یہ کہ پہلے ہم نے اپنی زندگیوں سے ان احکام کو نکال کر پھینکا ہے. ہم نے اپنے معاملات کو کافر عدالتوں کے اندر پیش کیا ہے، کافر حاکموں کے سامنے پیش کیا ہے. ہم نے اپنے معاملات کو علماء کے درمیان میں شرعی پنچایتوں کے ذریعے سے اور اسلام کی اور شریعت کی روشنی میں طے نہیں کیا ہے. ہزاروں واقعات عدالتوں کے اندر ایسے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ہمت ہوتی ہے کہ ایسے قوانین بنائے کہ اب مسلمانوں کے آنے والے قضیات اور مقدمات کے فیصلے یہ یکساں سول کوڈ کی روشنی میں ہوں گے. ہاں، یہ بعد میں ان کی ہمت ہوئی. اگر اتنے سال تک اگر ہم نے اپنے آئلی زندگی کے معاملات، اپنے نکاح اور طلاق کے معاملات، اپنی عدتوں کے معاملات اگر ہم نے شریعت کی روشنی میں شرعی پنچایتوں کے اندر حل کر لیا ہوتا، ہاں، تو ان کی ہمت نہیں تھی کہ ایسے قوانین بناتے ہیں. بہرحال آج بھی کچھ بگڑا نہیں ہے، آج بھی ہم اس کو اپنی زندگی میں تھام لیں. ایک واقعہ بتا کر بات ختم کر لیتا ہوں. ہمارے قریب کے ضلع کے ہمارے قریب کے مالیگاؤں اور ناسک ضلع کے ایک ساتھی کا سلیکشن ہوا. ہاں، وہ دیندار ساتھی تھے ماشاءاللہ، شریعت کے پابند، زندگی سنت اور شریعت سے معمول نظر آنے والی. ان کا انتخاب ہوا ملٹری کے اندر، ملٹری کی نوکری میں. تو وہاں سے یہ تقاضا آیا کہ آپ ملٹری کی نوکری میں داڑھی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، داڑھی نکالنا پڑی. کہا کہ نہیں، داڑھی نہیں نکال سکتا. تو کہا کہ آپ نوکری نہیں کر سکتے. تو کہا کہ پھر انہوں نے اس کے اوپر یہ کیس لڑا کہ اس بنیاد پر کیس لڑا کہ ہمارے جو برادران وطن سکھ برادری کے لوگ ہیں، ان کو داڑھی کے ساتھ ملٹری کی نوکری کی اجازت ہوتی ہے، تو ہم مسلمانوں کو کیوں نہیں؟ بڑی مضبوط دلیل تھی کہ بھائی آپ ان کو اجازت دیتے ہیں تو ہم کو بھی اجازت دو. تو یہ دلیل جو ہے انہوں نے پیش کی، ان کے وکیل نے. تو جج نے ان کی اس دلیل کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ داڑھی ان کے نزدیک ضروری ہے، تمہارے نزدیک ضروری نہیں ہے. کہا کہ بھائی ہمارے نزدیک ضروری ہے. ہاں، کہا کہ اگر تمہارے مذہب میں مسلمانوں میں داڑھی کا رکھنا ضروری ہوتا، ہاں، تو تمہارے اکثر افراد داڑھی والے دکھائی دیتے. ان کے مذہب میں داڑھی کا رکھنا ضروری ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ داڑھی رکھتے ہیں، اور تمہارے مذہب میں ضروری نہیں ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ تمہارے مسلمان اکثر داڑھی نہیں رکھتے. ہاں، کہ ان میں داڑھی کی پابندی نے ان کو مجبور کیا کہ ان کو داڑھی کے ساتھ میں ملٹری کی نوکری کرنے کی اجازت دی جائے. اور ہم نے خود ان سنتوں کو اپنے ہاتھ سے نکالا ہے. بعد میں ایسے قوانین بنانے کی نوبت آئی ہے. اگر ہم نے اپنی زندگی میں ان آئلی احکامات کو اپنے طور سے حل کر کے اپنی زندگی میں جگہ دی، تو ہماری زندگی سے کون اس کو چھین سکتا ہے؟ کون سی حکومت چھین سکتی ہے؟ کون سا باطل چھین سکتا ہے؟ ایک ہی چیز. اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے درس شہادت حسین میں کہ آپ نے عصر کی نماز میں سجدے کی حالت میں جام شہادت نوش کیا. آپ نے تلواروں کے سائے کے نیچے اللہ کے حکم کو نہیں توڑا ہے اور نہیں چھوڑا ہے. اور ہم امن و امان کے سائے کے نیچے بھی اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرتے ہیں. اے سی ہے، کولر ہے، پنکھے ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں، اور کوئی خوف نہیں ہے دشمن کا. اس کے باوجود ہماری مسجد فجر اور عشاء میں نہیں بھرتی ہے. آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں. اسرائیل کا ایک شمارہ نکلتا ہے، ایک اسرائیل کا مصنف ایڈیٹر ہے، اس نے اپنے ایڈیٹوریل کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جس دن مسلمانوں کی فجر کی اور عشاء کی نماز میں مسلمانوں کی تعداد مسجدوں کے اندر اتنی ہو جائے گی جتنی ان کی آج جمعہ کے دن میں ہے، تو اس دن اللہ پاک ہماری حکومت کا خاتمہ کر دے گا اور اسلام کو پوری دنیا میں غالب کر دے گا. یہ غیر مسلم کی شہادت ہے. ہاں، ایک اسلام دشمن کی شہادت ہے، ایک اسرائیلی کی شہادت ہے. وہ کہتا ہے کہ جس دن مسلمان لوگ محنت کر کے ایسا ماحول بنا لیں گے کہ جمعہ کی نماز میں جتنے نمازی ہوتے ہیں اتنے نمازی ان کی فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں آ جائے، تو اللہ پاک اسلام کو غالب کر دے گا اور یہودیت کا دوسرے مذاہب کا خاتمہ کر دے گا. اس لیے دوستو، یہ مہینہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر افسوس کرنے سے آتا. ان کی شہادت سے کے واقعے سے ملنے والے سبق کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کا ہے. اللہ پاک اپنے احکام کو مضبوطی سے تھامنے کی اور تاعمر نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.